زندگی مختصر دنیاوی زندگی، اس میں رہنے کے اسباب مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے میزان یعنی ترازو کے احکام بیان کیے کہ وہ ترازو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا اور اس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ترازو کے پلڑے کو بھاری کرنے کی ترغیب دلائی اور اس کو پر کرنے کے اعمال ارشاد فرمائے۔ مختلف جہتوں سے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھاری کرنے کا طریقہ بتلایا۔ بعض مرتبہ اس طرح ارشاد ہوا کہ تم وضو کرتے رہو اور الحمدللہ کہنے سے وضو کرنے اور الحمدللہ کہنے سے اس کا جو پلڑا ہے وہ پر جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے مقابلے میں کل جہان کی نعمتیں رکھی جائیں گی، تو یہ کلمہ شہادت اس کا وزن زیادہ ہوگا جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، جس پر ہمارے ایمان کا مدار ہے۔ وہ کلمہ شہادت اتنی پاور والا ہے، دیکھنے میں تو یہ چند الفاظ ہیں لیکن وزن میں اتنا بھاری وزن ہے کہ کل جہان کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں اور کلمہ شریف شہادت ایک طرف ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ترازو وزنی کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ حسن اخلاق ہمیشہ اپنی عادت بنا لی جائے، اچھے بول بولنے والا اور اچھی زبان سے گفتگو کرنے والے کے ترازو کو بھی بھر دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رہنے والے جو انسان ہیں ان کے چند فضائل بیان کیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جما دیا اور تمہارے لیے اس زندگی کے چند اسباب بنا دیے۔ اس زندگی میں مختلف اسباب ہیں جن پر ایک بندہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور سواری کی اشیاء، ضروریات زندگی جتنی بھی ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام ضروریات زندگی والی اشیاء کو ایک ہی جملے میں بیان کیا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، وہ ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ کرم کتنا ہے کہ ہمیں پانی کے لیے جب پیاس لگے تو پانی کا انتظام کر دیا، کھانے پینے کے لیے جب بھوک لگے تو کھانے کا بندوبست کر دیا، جب کہیں آنا جانا ہو، سواری کی ضرورت ہو تو اس کو بنا دیا، اگر بیمار ہو تو ہماری بیماری کی شفا یابی کے لیے، علاج کے لیے دوائی کو مہیا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری مختصر سی زندگی میں اور تمہاری اس زندگی کو گزارنے کے جملہ اسباب مہیا فرما دی۔ وقت جو گزرتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، ماحول میں ترقی آتی گئی، پہلے بیماریاں بھی اتنی نہیں تھی، ان کے علاج بھی اتنے نہیں تھے، اور آج اس جدید دور میں بیماریاں بھی زیادہ ہیں، پھر ان کے علاج بھی زیادہ ہیں، علاج بھی بڑھتے گئے۔ اسی طرح ہم اپنی گزشتہ جو
ماضی کی زندگی ہم سے پہلے لوگ گزار گئے، سفر وہ بھی کرتے تھے، آج ہم بھی سفر کرتے ہیں۔ ان کا سفر یا پیدل چل کے ہوتا یا جانوروں پر ہوتا، اگر سمندر سے پار کرنا ہوتا تو بحری بیڑے ہوتے۔ آج کتنا جدید نظام ہے کہ سفر کرنے کے لیے تیز ترین آلات ہمیں مہیا کر دیے گئے، موٹر کار، ریل کار، موٹر سائیکل، یہاں تک کہ ہوائی جہاز اور راکٹ جیسی تیز ترین چیزوں کا ہمارے لیے انتظام کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے ذرا پوچھو نا یہ سارے انتظام کرنے والا کون ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کی کہ یہ سارے انتظام اگرچہ بندے ہی کر رہے ہیں، لیکن بندوں کو طاقت دینے والی ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ کھیتی باڑی کرے۔ کھیتی باڑی کرنے والے چند افراد ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں۔ کبھی غور کرنا، کسان تھوڑے ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کسان کا کمال نہیں، یہ اس کے پیدا کرنے والے کا کمال ہے کہ جس نے اس کو قوت دی۔ پھر دانہ ایک اور ایک دانے سے سٹے میں 100 دانے، یہ اس کا کمال نہیں کہ وہ اس نے کھاد اچھی پائی ہے یا سپرے عمدہ کیا ہے، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس کا نام لے کے گندم بیجی ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہاری زندگی کے رہنے کے جملہ اسباب تمہیں مہیا کر دیے۔ اچھا، سواری پہ ہم سوار ہوتے ہیں، غفلت نہ ہو تو بندہ منزل پہ پہنچتا ہے صحیح سلامت، غفلت آ جائے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وہ تیز ترین سواری کار ہو یا ہوائی جہاز ہو، فرمایا یہ اس کو کنٹرول کرنے والی جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، وہی اس کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ ساری چیزوں کھانے پینے کی بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں زمین میں جما دیا کہ تم رہو زمین میں، اور یہ چیزیں تمہارے ہم نے تابع کر دی ہیں، اور اے انسان تجھے میں نے اپنی تابع داری کے لیے رکھا ہے۔ جو کچھ بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو کچھ ہے زمین میں وہ تیرے لیے ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی معرفت اور پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اور فرمایا بندہ وہی ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کے اپنی پہچان حاصل کر لی، جس نے معرفت الہی حاصل کر لی وہی کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ما بَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں جما دیا اور تمہارے لیے اس زندگی میں اسباب بنا دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اسباب کے تحت چلنے والی ایک کامیابی کا نام ہے۔ چھوٹا بڑے کے کام آتا ہے اور پھر بڑا کبھی چھوٹے کے کام آتا ہے۔ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، دوسرا اس پہلے کو دھوتا ہے، یہ اسباب ہیں۔ کوئی کماتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی دعا دیتا ہے، کوئی دعا لیتا ہے۔ اسباب کے ذریعے پر دنیا کو قائم کر دیا اور فرمایا قلیلا ما تشکرون، اس کے باوجود بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اتنی نعمتیں، اتنے کرم، اتنی کرم نوازیاں فرمانے کے بعد فرما بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔